پاکستان کے اندر ایک نئی گورنمنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن کیونکہ نئے فارن منسٹر آئے ہیں تو پاکستان کو کس طرح کی فارن پالیسی چاہیے، ظاہری بات ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ رہزینہ ڈائلاگ میں انڈیا نے بار بار یہ کہنا شروع کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے اور یہ ہمیں اپروچ بند کرنی پڑے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان یہ اپروچ اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اتنا کانفیڈنٹ ہے؟ کیا پاکستان کی جو گلوبلی ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم دنیا میں یہ جو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں؟ یہ کوئی جیسے ایک ہوتا ہے نا، واٹ از سینس آف انٹائٹلمنٹ، کیا ہے پاکستان کی سینس آف انٹائٹلمنٹ؟ جو کہ ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس کو کیش ان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ کیا رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انڈیا میں تو چلو 10 سال کی ایک سٹیبلٹی ہے، ایک گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک اپروچ اڈاپٹ کی، اس کو فالو کرتے رہے۔ پاکستان میں تو اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ 3.5 سال ایک اسلامسٹ گورنمنٹ رہی ہے مولویوں کی۔ عمران خان صاحب بھی اب مولوی ہیں، کوئی وہ ایک مناسب بات تو نہیں کرتے کیونکہ وہ سارا ٹائم اسلام مذہب اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹیٹ کرافٹ میں ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ریاستیں چلانے کے لیے یا سیاست میں مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو کیونکہ اچھے فالوور ملتے ہیں مذہبی باتیں کرنے سے تو وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے نیکسٹ فارن منسٹر ہیں جو ابھی آئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا وہ یہ اپروچ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا کو خوش نہیں رکھنا اور پاکستانی وے سے آگے لے کے چلنا ہے؟ یہ ایک کویسچن ہے اور میں چاہ رہا تھا آج اسی پہ بات کی جائے۔ انڈیا تو اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ دنیا کو کہتا ہے جناب کہ ہمیں آپ کو خوش نہیں کرنا، ہمیں انڈیا وے میں جانا ہے۔ اور اگر آپ نے جے شنکر صاحب کی بک پڑھی ہو دی انڈین وے، آئی تھنک if I'm pronouncing it right، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی جب اگر انہوں نے یہ کتاب لکھی دی انڈین وے تو it was like that was basically an approach of his government, that was an approach of Prime Minister Modi's government, اور ایز اے فارن منسٹر he was following that۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں یورپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ امیڈیٹلی کیا پاکستان کے فارن منسٹر کو بلاول بھٹو زرداری کو کیا یورپ کا ویسٹ کا دورہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں اس چیز کا بڑا حامی تھا کہ پاکستان نے جو افغانستان میں جنگ ہوئی دنیا کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، تو پاکستان کے پاس ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کو ہم انجوائے کر سکتے تھے، لیکن عمران خان نے ان نیسیسری اس پولیٹیکل کیپٹل کو ویسٹ کر دیا۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہائیبرڈ ماڈل یا ہائیبرڈ رجیم کو لے کے چل رہی تھی، اس کا سارا ویژن عمران خان صاحب نے خراب کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب اٹانومسلی انڈیپینڈنٹلی نیکسٹ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی لائن فالو کروں گا اور میں ہائپر نیشنلزم کو فالو نہیں کرتا اور میں پاپولسٹ سلوگنرنگ کو فالو نہیں کرتا تو میں ہار جاؤں گا۔ تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن یا پاکستان کو جو چیز چاہیے تھی وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنی ایک اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی۔ اب آپ دیکھیں کہ نریندر مودی صاحب جرمنی، ڈنمارک اینڈ فرانس جا رہے ہیں۔ فرانس میں آپ کو پتہ حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں جو ایمانوئل میکرون ہے ان کی اپروول جو ہے وہ اچھی ہے، وہ دوبارہ میرا خیال ہے آئی تھنک کہا جا رہا ہے یاک شراک کے بعد یہ پہلے فرینچ پریزیڈنٹ ہیں پچھلے 20 سال میں جو دوبارہ ری الیکٹ ہوئے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے 2026-27 تک چلیں گے۔ تو ایک بڑا وہاں بھی سفر طے ہوا، اور انڈیا کے اور فرانس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ادھر جرمنی میں نئے ایک چانسلر آئے ہوئے ہیں الف شلوز، وہ بھی ظاہری بات ہے ایک انڈیا کے اور جرمنی کے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان جرمنی کے بھی بڑے اچھے تعلقات۔ اسی طرح ڈنمارک میں اوپر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک انڈین جو پرائم منسٹر ہیں، وہ دیکھیں اب حالات یہ پیدا ہو گئے کہ اب کوئی بھی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا فارن منسٹر جب یورپ یا ادھر جاتا ہے تو وہ لمبے عرصے کے لیے 5-6 دن کے لیے جاتے ہیں تاکہ اور ممالک بھی کور کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، انڈیا اور جرمنی کے جو تعلقات ہیں وہ تو ٹھیک ہے، 70 ایئرس کو وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں
اور وہ اپنا براڈ رینج ایک کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں گلوبل ایشوز کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے کام کرنا ہے. یہ موقع ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ وہ یورپ کی ایک لمبے وزٹ پہ نکلیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کا مقدمہ بنائیں. ہم انڈیا کی طرح اس طرح دنیا کو نو نہیں کہہ سکتے. ابھی تو ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ کشکول پھر پکڑنا پڑے گا ہماری حکومت کو. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے جانے والی حکومت آنے والی حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتی جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ جی ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. میں یہاں پہ میری لینڈ میں ایک افطاری پہ گیا. گورنر جو ریپبلکن پارٹی کے تھے یہاں پہ, تو جب اس افطاری پہ گئے تو وہاں پہ بڑی باتیں ہو رہی تھی. تو وہاں پہ ایک اسپیچ کے دوران میرا خیال ہے وہ گورنر صاحب جو تھے انہوں نے 2 ٹرمز کمپلیٹ کی. تو 2 ٹرمز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب وہ آفس میرا خیال ہے چھوڑنے والے تھے اگلے سال یا اس سے اگلے سال. تو وہاں پہ یہ بات ہوئی گورنر صاحب نے کی یا کسی ان کے سپورٹر نے یا کسی نے کی کہ انہوں نے کہا گورنر جب چھوڑ رہا ہے پالیٹکس یا گورنر یا ابھی آفس چھوڑ رہا ہے میری لینڈ کا تو تقریباً آپ کو نہیں کتنے $8 بلین جو ہے وہ سرپلس اکانومی پڑی ہوئی ہے, سرپلس پیسہ پڑا ہوا ہے. اب آپ امیجن کریں جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں, اور میری لینڈ تو بڑی ریاست ہے, وہ جب ایکسٹرا پیسہ چھوڑ کے جائیں گی آنے والے گورنر کے لیے تو اس کے لیے کام کرنا کتنا آسان ہوگا. اب ہماری حکومتیں کیا ہوتا ہے, ایک حکومت اتنے قرضے لے کے چلی جاتی ہے, دوسری آتی ہے اس کو اس سے زیادہ قرضے لینے پڑتے ہیں اور تباہی جو ہے وہ بندوبست کر کے جاتے ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے یہ اپروچ اڈاپٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے. انڈیا نے تو پچھلے سکسیسو گورنمنٹس نے ایک جو ہے اگر کانگریس کو 10 سال مل گئے, بی جے پی کو 10 سال مل گئے, تو ایک انہوں نے اپنا ایک امپیکٹ اپنی پالیٹکس میں رکھ لیا. اب پاکستان جو ہے اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے, ہمیں اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. لیکن ہماری اب میں دیکھ رہا تھا اڈانی میں آج وال اسٹریٹ جرنل پڑھ رہا تھا, تو وال اسٹریٹ جرنل میں دیکھ رہا تھا کہ گوتم اڈانی جو ہے وہ ان کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے وہ $125 ارب ہے. آپ دیکھیں یہ انڈیا کی سافٹ پاور ہے, یعنی کہ ان کے جو بزنس مین ہیں, ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ کس طرح ایک ایک انڈیویجول جو ہے وہ گلوبلی کس طرح برانڈ بن گیا. اگر ان کی بالی ووڈ دیکھیں, اب ہم نے انٹرٹینمنٹ ختم کر دی ہے. ہماری انٹرٹینمنٹ تو پنجاب میں وہ دیکھیں نا, وہ مجرے لگتے تھے وہاں پہ, اور رات کو وہ ڈانس ہوتا تھا اور وہ جس طرح کی بلو دا بیلٹ جوکس ہوتے تھے اور وہ سارا کچھ ہوتا تھا. ہمیں اپنے وہ ایک سٹار جو ہے ہمیں اس کو کس طرح دنیا میں آؤٹ سورس کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ٹرکی کا ڈرامہ لگا وہ ارطغرل, تو اس میں جب وہ پاکستان میں وہ لوگوں نے بڑا پسند کرنا شروع کیا تو پاکستانی کمپنیز نے ٹرکش اداکاروں کو ایڈورٹائزمنٹ دینی شروع کر دی کمپنیز نے. تو پاکستانی جو تھے کمپنیز وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ہمیں ملنے چاہیے تھے, یہ آپ نے ترکی والوں کو دے دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. ہمارے لوگ کمپٹیشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انڈیا دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے تیار بیٹھا ہوا اور وہ کمپیٹ کر رہا ہے, وہ بالکل کمپیٹ کر رہا ہے. ہمارے اداکار تیار نہیں ہے, ہمارے ایکٹر تیار نہیں ہے, ہمارے بزنس مین تیار نہیں ہے. حکومت نے اتنا پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ دے کے رکھا ہے, کبھی دنیا میں باہر نکلے ہی نہیں ہے. حالات اتنے سازگار ہوئے ہی نہیں ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں جا کے چیزیں کمپیٹ کر کے چھین کے لینی ہے. دیکھیں دنیا میں آپ کو جب بھی کوئی چیز دیتا تو چھین کے لیتا ہے. ابھی فار ایگزامپل انڈیا جو ہے وہ نارڈک سمٹ ہو رہی ہے, جو ڈنمارک جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے, اور پرائم منسٹر مودی وہاں جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ دنیا کے وہ کس میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ ان کے جو آئی تھنک منسٹر فار اسٹیٹ ہیں انڈیا کے, وہ لیٹن امریکہ کے ایک وزٹ پہ جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا پاکستان کے فارن منسٹر کو پتا ہے لیٹن امریکہ جو سابقہ تھے وہ ہمارے ریڈار میں نہیں آتا, بلکہ اگلے دن احسن اقبال صاحب نے کیوبا کی جو ہے نا پنجابی کے اندر رڑی کاٹ دی تھی. وہ یہ کہہ کے کہ جی پاکستان نارتھ کوریا اور کیوبا نہیں بننا چاہتا. کیوبا کے امبیسڈر نے اسلام آباد میں ٹویٹ کی, اس نے کہا یار یہ کیا, ہمیں آپ نے کیا سمجھا ہوا. تو یہ انڈپلومیٹک سے طریقے سے بات جو کی ہے. خیر ہے نہیں ہو, میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے he's a soft face of Pakistan. He's a mature پاکستانی, mature politician ہے, ینگ ہے, بڑی امیدیں ہیں ان سے. وہ پاکستان کو جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنی ہے اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے, اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ, پاکستان کا کیس پیش کر سکتے ہیں.
ایک طرف وہ پاکستان کے ساتھ جو ڈائلاگ دنیا کے ساتھ شروع کریں، جو اپرچونٹیز ہیں وہ انکریز کرنے کے لیے کام کیا جائے، جو فارن پالیسی ہے، کیونکہ ہم نے جو جیو اسٹریٹجک جو لاسٹ گورنمنٹ نے ہماری ایک ایکشن لیا تھا، ایک ڈائریکشن اڈاپٹ کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن کی بجائے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے. تو دیٹ از ویئر آئی تھنک فارن منسٹر کی جو اب جاب ہے وہ صرف فارن پالیسی، وہ تو جیو اکنامکس کے پلیٹ فارم پہ آتی ہے.